بخارا کی رات تھی، وہ شہر جہاں علم اور اقتدار کا ملاپ ہوتا تھا۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی گھل گئی تھی۔ ایک اکیلا سوار دھند میں لپٹی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اجلت اور ہاتھ میں ایک شاہی فرمان۔ ابن سینا کے دروازے پر دستک دی۔ ابن سینا کون ہے جو علم کے گھر کی خاموشی توڑتا ہے؟ قاصد پھولے ہوئے سانسوں سے: حضور، شاہی پیغام ہے۔ امیر نے فوراً طلب فرمایا ہے۔ ابن سینا کے ہاتھ میں سنہری مہر والا خط تھماتا ہے۔ یہ وہی مہر تھی جو صرف شاہی عدالت کے احکام پر لگتی تھی، لیکن اندر کا پیغام پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا گیا تھا۔ کاغذ کھلنے کی آواز آئی۔ ابن سینا خط پڑھتے ہیں: آج رات آدھی رات کو دریا پار پرانے قلعے میں اکیلے آنا۔ سلطنت کی تقدیر تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ابن سینا: آدھی رات، خاموشی، تقدیر سلطنت، یہ کوئی عام طلبی نہیں، ابن سینا نے سوچا۔ ابن سینا چراغ بجھاتے ہیں۔ منظر دھندلا جاتا ہے۔ وہ اس فرمان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ راستہ سنسان تھا۔ دھند نے ہر آواز کو نگل لیا تھا۔ ہر قدم پر محسوس ہوتا کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ اچانک ایک سرگوشی، نامعلوم آواز دھیمی گونج میں کہتی ہے: واپس لوٹ جاؤ، دیر ہونے سے پہلے۔ ابن سینا رک کر چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ ابن سینا پر عزم لہجے میں: علم خوف نہیں سکھاتا۔ اگر سچ اندھیرے میں چھپا ہے تو اسے ڈھونڈنا لازم ہے۔ پرانا قلعہ ایک سوئے ہوئے دیو کی مانند کھڑا تھا۔ دروازے آہستہ آہستہ کھلے۔ اندر کوئی پہرا نہ تھا، بس ایک جلتی ہوئی مشعل اور اندھیرے میں ایک سایہ۔ قدموں کی گونج، مشعل کی ٹمٹماتی روشنی۔ سایہ دار شخص بولا: تم آ گئے، اکیلے جیسے کہا گیا تھا۔ بتاؤ ابن سینا، کیا علم غداری کا علاج جانتا ہے؟ ابن سینا: علم نہیں، سچ، اور سچ دکھاؤ۔ سایہ آگے بڑھتا ہے، چہرہ آدھی روشنی میں آتا ہے۔ سایہ دار شخص بولا: بادشاہ زہر سے مرنے والا ہے اور صرف تم بچا سکتے ہو۔ لیکن یاد رکھو، یہ زہر اس کے لیے نہیں تھا، یہ تمہارے لیے تھا۔ اسی لمحے ابن سینا کو محسوس ہوا، اصل زہر بادشاہ کے پیالے میں نہیں بلکہ اس دعوت میں چھپا تھا۔ یہ علم کا امتحان نہیں، وفاداری کا ہے۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ بولو، ابن سینا سخت لہجے میں بولے۔ سایہ دار شخص بولا: اس نے بھیجا ہے جو تمہارے علم سے خوف زدہ ہے، جو جانتا ہے کہ تم اس کے تخت کے بیچ کھڑے ہو۔ لڑکھڑاتی ہوئی آواز اور مشعل گرتی ہے۔ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ شعلہ بجھ گیا مگر علم زندہ رہا۔ صبح ہوئی تو قلعہ خالی تھا، بس زمین پر ایک سنہری مہر جلی ہوئی تھی، جیسے کوئی خبردار کر رہا ہو۔ تاریخ کبھی نہ جان سکی کہ وہ خط کس نے بھیجا تھا، مگر لوگ کہتے ہیں اس رات کے بعد ابن سینا نے کبھی کسی شاہی دعوت کا جواب اندھیرے میں نہیں دیا۔ علم روشنی ہے، مگر ہر روشنی کے ساتھ ایک سایہ ہوتا ہے۔